السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے خواتین سے متعلق تراویح کا مکمل طریقہ بیان کروں گا، اس لیے کہ ہمارے مرد حضرات تو مسجدوں میں جا کر تراویح کی نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہماری خواتین کو گھر میں نماز پڑھنی ہے تو بہت سارے سوالات تراویح کے متعلق ہماری خواتین کے ذہن میں ہوتے ہیں، اور ان سوالات میں ایسی گر جاتی ہے کہ بڑی کشمکش اور سوچ وچار میں مبتلا ہو جاتی ہے کہ کس طرح ان سوالات کا حل نکلے، کیسے یہ سوالات حل ہوں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو، اس کلپ کو دیکھنے کے بعد کوئی سوالات آپ کے ذہن میں نہیں رہے گا اور نہ آپ کو کوئی دوسری کلپ یا کسی کی بات سننے کی ضرورت پڑے گی۔ سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تراویح کی نیت کس طرح کریں، تو میں آپ کو بتا دوں کہ تراویح کی نیت کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے۔ اصل نام ہے دل کے ارادے کا۔ جب آپ نے دل سے ارادہ کر لیا کہ میں تراویح کی نماز پڑھتی ہوں تو بس یہی کافی ہے۔ لیکن اگر پھر بھی آپ کو بعض ایسی ہوتی ہے ہماری خواتین کے جن کو تسلی نہیں ملتی صرف ارادے سے، وہ چاہتی ہیں کہ میں زبان سے بھی الفاظ کہوں، تو صرف آپ جو ہے اس طرح زبان سے کہہ سکتی ہیں کہ 20 رکعت نماز تراویح، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میں کعبہ شریف کی طرف کو اس طرح کہہ کر آپ نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اور اگر آپ ہر 2 رکعت کے بعد کہیں تو اس طرح بھی کہہ سکتی ہے، لیکن ہر 2 رکعت کے بعد اس طرح نیت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ صرف اگر آپ نے اس طرح نیت کر لی کہ میں 20 رکعت نماز تراویح واسطے اللہ تعالیٰ کے اور منہ میرا کعبہ شریف کی طرف کو اس طرح کہہ کر، یہ 20 رکعت کے لیے نیت کافی ہو جائے گی۔ اور اگر آپ ہر 2 رکعت کے بعد نیت زبان سے کہنا چاہتے ہیں تو کہہ بھی سکتے ہیں، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے، یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ اصل نام ہے وہی جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دل کے ارادے کا۔ تو ہماری خواتین اس میں بہت زیادہ کشمکش میں مبتلا ہو جاتی ہیں کہ نیت کس طرح کرے، تو میں نے نیت کا طریقہ آپ کے سامنے بتا دیا۔ اب یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم صرف تراویح کہے یا سنت کہے یا نفل کہے۔ اگر آپ نے صرف زبان سے یہ کہہ دیا کہ میں 20 رکعت نماز تراویح، بس اتنا کہنا کافی ہے۔ کوئی یہ کہ 20 رکعت نماز سنت تراویح، 20 رکعت نماز، اس طرح کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صرف یہ کہہ لیں کہ میں 20 رکعت نماز تراویح پڑھتی ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف کو، بس کافی ہے۔ سنت کا، نفل کا کوئی ذکر کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور تیسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تراویح کی نماز پڑھنا ضروری ہے؟ جی، پورے رمضان المبارک تراویح کی نماز پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کا پڑھنا ضروری ہے، اگر چھوڑ دیں گے تو گنہگار ہے۔ تو چنانچہ کسی بھی حالت میں ہم تراویح کی نماز کو نہیں چھوڑ سکتے، ہمیں تراویح کی نماز پڑھنی ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ وہ غیر مؤکدہ ہوتا ہے کہ جس کو پڑھ بھی سکتے ہیں اور چھوڑ بھی سکتے ہیں، پڑھیں گے ثواب ہے اور اگر نہیں پڑھیں گے تو کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ لیکن یہ 20 رکعت نماز پورے رمضان المبارک یہ پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اس کو ہمارے لیے پڑھنا ضروری ہے، اس سے چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا 4 رکعت کے بعد ہم جو ہے کچھ دیر ٹھہر سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر 4 رکعت آپ کی ہو گئی تو کچھ دیر آپ ٹھہرے، آپ وقفہ کریں۔ آپ اگر اس میں جو ہے کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے تو وہ بھی پوری کر سکتی ہے آپ، تو چنانچہ آپ ٹھہر سکتے ہیں، آپ اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی حاجت، کوئی ضرورت نہیں ہے تو ٹھہر کر آپ دعا پڑھ لیں، جو تراویح کے درمیان میں دعا پڑھی جاتی ہے، اگر وہ یاد ہے وہ پڑھ لیں، اگر وہ یاد نہیں ہے تو آپ جو ہے کچھ بھی چیز پڑھ سکتے ہیں، آپ استغفار پڑھ سکتے ہیں، آپ جو ہے کوئی تسبیح پڑھ سکتے ہیں، کچھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں جو بھی آپ کے یاد ہے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ کیا ہم 4 رکعت نماز 4 رکعت کی نیت کریں یا صرف 2 کر کے، تو ہم صرف 2 کر کے تراویح کی نماز پڑھیں گے، صرف 2 رکعت نماز جو ہے تراویح کی ہم پڑھیں گے، 4 کی نہیں پڑھیں گے، یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اگر جان بوجھ کر 4 رکعت نماز کی نیت باندھ کر تراویح پڑھی جاتی ہے تو یہ مکروہ ہے، یہ صحیح نہیں ہے، پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل اور جو صحابہ سے ثابت ہے وہ 2 رکعت نماز کر کے تراویح پڑھنا ثابت ہے۔ تو ہم جو ہے 2 رکعت کر کے تراویح کی نماز ادا کریں گے، اور 4 رکعت کے بعد ہم ٹھہر جائیں، اور جو ہے اگر کوئی حاجت ہے تو وہ بھی پوری کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو آپ ٹھہر کر کچھ بھی اس میں پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی دعا آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں۔
اسی طریقے سے اگر جو ہے عشاء کی نماز کے بعد ہمیں کچھ تاخیر ہوگی تراویح پڑھنے میں، ہمیں کچھ ٹائم لگ گیا کسی کام میں یا بچے کی مشغولیت کی وجہ سے، تو کیا ہم تاخیر کر سکتے ہیں؟ ہم کسی بھی صورت میں تراویح کی نماز نہ چھوڑیں۔ اگر ہمیں کام میں اتنی مشغولی ہے، بچے کی اتنی مشغولی رہی کہ وہ کچھ تاخیر ہو گئی، تو پھر ہم جو ہے تراویح کی نماز ضرور پڑھیں، لیکن چھوڑنے کے بارے میں بالکل نہ سوچیں۔ اگر ہمیں 11 بج گئے اور یہ سمجھ لیجئے کہ سحری سے پہلے پہلے اگر ہمیں کبھی مجبوراً ایسا موقع آ گیا، مستقل مزاجی ایسی نہیں ہونی چاہیے، مستقل کی عادت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم تاخیر کر کے پڑھیں، ہم عشاء کی نماز کے بعد پڑھنے کی ہی عادت بنائے، فوراً پڑھنے کی عادت بنائے۔ لیکن کبھی اگر ایسا ہو جائے کہ تاخیر کا موقع آ جائے تو ہم تراویح کی نماز ضرور پڑھیں، کسی حالت میں نہ چھوڑیں۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تراویح کی نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ تو بغیر کسی عذر کے ہمیں تراویح کی نماز یا کوئی بھی نماز بیٹھ کر نہیں پڑھنی ہے۔ اگر ہمیں کوئی بھی پریشانی نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، ہم صحیح سالم ہیں اور صحت مند تندرست ہے، تو ہم کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ بغیر کسی عذر کے ہمیں بیٹھ کر نماز یا تراویح نہیں پڑھنی ہے، ہمیں جو ہے کھڑے ہو کر ہی پڑھنی ہے۔ اگر کوئی عذر ہے، پیر میں یا ٹخنے میں یا گھٹنے میں کوئی پریشانی ہے، کوئی بیماری ایسی ہے کہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، تب تو گنجائش ہے عذر کی وجہ سے، مجبوری کی بنا پر۔ لیکن بغیر کسی عذر کے ہم اس میں جو ہے یہ بات نہیں تلاش کریں گے کہ ہم بیٹھ کر تراویح پڑھیں، ہمیں کھڑے ہو کر ہی تراویح پڑھنی ہے۔ اور آگے یہ سوال پیدا ہوتا ہے، ایک سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ ہمارے اگر ایک سورت یاد ہے کیا اسے پڑھتے رہے؟ تو اگر ہمارے ایک سورت یاد ہے تو اسی کو ہر رکعت میں پڑھے، اور اگر 2 یاد ہے تو پہلی میں یہ اور دوسری میں وہ جو 2 یاد ہے اس طرح پڑھے، اور اگر زیادہ یاد ہے تو زیادہ صورتوں کے اعتبار سے پڑھے۔ لیکن جس کے کچھ بھی یاد نہیں ہے اسے یاد کرنی پڑے گی، بغیر یاد کرے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہمیں ہر حال میں قرآن کریم یاد کرنا ہے، ہمیں اتنا قرآن کریم پڑھنا چاہیے جس طرح احادیث میں آتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر اتنا فرض ہے کہ جس سے وہ جان سکے صحیح اور غلط کو، حلال اور حرام کو۔ تو اسی طریقے سے قرآن کریم کا بھی اتنا سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو اگر کوئی بھی صورت یاد نہیں ہے تو آپ کو سیکھنی پڑے گی، آپ کو یاد کرنی پڑے گی، بغیر یاد کرے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو چنانچہ ہم سیکھیں، اگر ایک دن میں ہم نے ایک صورت سیکھ لی، آج اسی کو پڑھے، اگلے دن پھر دوسری سیکھے، پھر 2 ہو جائیں گی، پھر تیسری، اس طرح سیکھنے کی کوشش کریں، بغیر سیکھے کوئی کام چلنے والا نہیں ہے۔ اب ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جیسے ہماری خواتین تراویح کی نماز پڑھ رہی ہے اور تراویح کی نماز پڑھتے ہوئے بچہ رونے لگا، یا اسی طریقے سے کوئی کھانا یا کوئی کام ہم نے کرنے کے لیے رکھا ہے تو وہ کام ہمارے سامنے آ گیا، مثلا کوئی کھانا بنانے کے لیے ہم نے رکھا ہے، اب اس کو بھی دیکھنے جانا ہے، تو کیا اس سے ہماری نماز میں کوئی خلل پڑتا ہے یا نہیں؟ ہم اپنی 2 رکعت کے بعد سلام پھیرنے کے بعد یا 4 کے بعد جو کام ہمارے یاد آیا ہے یا جو کام ہمارے درپیش ہے تو ہم اس کام کے لیے بھی جا سکتے ہیں، ہماری نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا۔ لیکن بغیر کسی عذر کے ہمیں اس طرح نماز میں سے نکل کر نہیں جانا ہے۔ البتہ اگر بچہ رونے لگا تو ہم 4 رکعت کے بعد اگر ٹھہرتے ہیں، بچے کو دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، یا اسی طریقے سے جو ہے ہم کسی کھانے وغیرہ کی چیز کو دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں یا اپنی حاجت کے لیے چلے جاتے ہیں، تو اس سے ہماری تراویح کی نماز ہو جائے گی، کوئی معاملہ نہیں ہے۔ لیکن بغیر کسی عذر کے ہمیں یہ کام نہیں کرنا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھی جو میرے ذہن میں تھی۔ مجھے امید ہے کہ جو سوالات میں نے آپ کے سامنے تفصیلاً بتائے ہیں، یہ سبھی سوالات ہماری خواتین کے آ گئے ہوں گے۔ اگر اب بھی کوئی سوال باقی رہ گیا تو آپ مجھے کمنٹ کے ذریعے سے بتا سکتے ہیں اور معلوم کر سکتے ہیں، اور آپ ہماری اس ویڈیو کو، ہماری اس کلپ کو ضرور شیئر کیجیے تاکہ ہمیں صحیح رہنمائی مل سکے۔